بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر پاک محبت سے کر لیجئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ زندگی کے ہر جائز کام کے آغاز اور اختتام پر اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر پاک کرنا باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدم بہ قدم۔ مملکت غسان کے بارے میں ہم آج جانیں گے۔ بنی جفنہ کا سب سے پہلا امیر جو عظمت و شوکت میں لاسانی تھا، اس کا نام حارث بن جبلہ تھا۔ شہنشاہ جسٹینیان کے زمانے میں یہ غسانیہ کا حاکم بنا۔ اس کا سلسلہ نسب جفنہ بن عمر تک پہنچتا ہے۔ قیصر جسٹینیان نے حارث کو ملک یعنی بادشاہ کا مرتبہ بخشا۔ بلاد شام میں جتنے عرب قبائل آباد تھے، ان سب کا اسے فرمانروا مقرر کیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہیرا کے بادشاہ کا مد مقابل ایک ایسا عرب امیر مقرر کیا جائے کہ جو قوت اور سطوت میں اس کا ہم پلہ ہو۔ اس سے پہلے کسی عرب کو رومیوں نے کبھی کوئی باعزت منصب نہیں سونپا تھا۔ مورخین کا اس بات میں اختلاف ہے کہ غسانیوں اور رومیوں کے درمیان باہمی امداد کا معاہدہ کب ہوا۔ معاہدہ یہ تھا کہ اگر غسانیوں سے عرب جنگ کریں گے تو رومی 30-40 ہزار کے لشکر سمیت ان کی امداد کریں گے۔ اس کے عوض غسانیوں نے ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر ایرانیوں اور رومیوں میں جنگ چھڑے تو یہ اپنے 20,000 جنگجو بہادروں کے ساتھ رومیوں کی امداد کرے گا۔ حارث غسانی اور منظر امیر ہیرا کے درمیان اس علاقے کے بارے میں جھگڑا شروع ہوا، جو اس راستے کے دونوں طرف تھا جو تدمر سے دمشق جاتا تھا۔ 541 عیسوی میں جنگ شروع ہوئی۔ 544 عیسوی میں پھر دوبارہ ہوئی، اور اس جنگ میں حارثہ کے ایک لڑکے کو منظر نے جنگی قیدی بنا لیا۔ جنگ کا یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ 554 عیسوی میں حارث بن جبلہ نے اپنے مد مقابل کو شکست فاش دی اور مکمل کامیابی حاصل کر لی۔ یہ جنگ قنسرین کے قرب میں ہوئی۔ اس میں ہیرا کا بادشاہ منظر قتل ہوا۔ اس کے بعد حارث 563 میں قسطنطنیہ گیا تاکہ قیصر روم کے ساتھ اس بات پر گفتگو کرے کہ اس کے بعد اس کی اولاد میں سے کسی کو سوریہ کا بادشاہ بنایا جائے۔ حارث جب قسطنطنیہ پہنچا تو اس نے وہاں عیش و عشرت کی فراوانی اور وسائل دیکھے تو بہت متاثر ہوا۔ 570 عیسوی میں حارث مر گیا اور اس کا بیٹا منظر اس کا جانشین بنا۔ اس نے زمانِ حکومت ہاتھ میں لیتے ہی ہیرا کے عربوں کے خلاف جنگ چھیڑ دی، کیونکہ اس کے باپ کے مرنے کے بعد ان لوگوں نے سوریہ پر یلغار کی تھی۔ اس نے ان کے ساتھ جنگ کی اور قابوس میں منظر نے ان کے ملک پر قبضہ کر لیا۔ قابوس بن منظر نے ان کے ملک پر قبضہ کر لیا۔ پھر غسان اور روم کے درمیان تعلقات خوشگوار نہ رہے۔ رومیوں نے 3 سال تک ان کی امداد سے ہاتھ کھینچے رکھا۔ ہیرا کے عربوں نے اس فرصت کو غنیمت سمجھا اور سوریہ پر حملہ کر دیا۔ رومیوں نے مجبور ہو کر پھر غسانیوں کی امداد شروع کر دی۔ پھر قیصر روم اور غسانیوں کے حکمران منظر کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، لیکن قیصر کو اس کی وفاداری پر یقین نہیں تھا۔ اس نے منظر کو صقلیہ کی طرف جلا وطن کر دیا۔ منظر طویل عرصے تک جلا وطن رہا۔
جس کی وجہ سے اس کے چاروں بیٹے قیصر کے خلاف مشتعل ہو گئے اور انہوں نے رومی حکومت کی فرمانبرداری کا معاہدہ توڑ دیا۔ پھر وہ اپنے بڑے بھائی نعمان کی قیادت میں صحرا میں دور تک نکل گئے۔ جب بھی انہیں فرصت ملتی رومیوں کی مملکت پر شب خون مارتے اور حملے کرتے، لیکن رومیوں کا قائد نعمان کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اس کو 583 عیسوی میں قسطنطنیہ کی طرف ہانک کر لے گئے۔ یوں عربوں کی وحدت کا شیرازہ بکھر گیا۔ جب نعمان کو قسطنطنیہ لے جایا گیا تو ہر قبیلے نے اپنا الگ الگ سردار مقرر کیا۔ بعض قبائل نے ایرانیوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ 613 عیسوی میں ایرانیوں نے شام پر حملہ کیا اور بنی جفنا کی حکومت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ان کے بعض امراء بلاد روم میں بھاگ کر چلے گئے اور بعض نے صحراؤں میں پناہ لی۔ ایرانیوں کے رعب سے شامیوں کے دل کانپ اٹھے۔ انہوں نے رومی حکام کو وہاں سے نکال دیا، لیکن 628 عیسوی میں پھر رومی ایرانیوں پر غالب آ گئے اور انہوں نے شام کے کھوئے ہوئے علاقے واپس لے لیے۔ البتہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ ہرقل نے شام کو فتح کرنے کے بعد بنی جفنا کے کس امیر کو شام کا والی مقرر کیا۔ البتہ یہ حقیقت ہے کہ غسانیوں نے رومیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا بڑی شد و مد سے مقابلہ کیا۔ ان کا آخری بادشاہ جبلہ بن ایہم تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شکست کھانے کے بعد اس نے اسلام قبول کیا، لیکن پھر مرتد ہو گیا اور اپنا وطن چھوڑ کر قسطنطنیہ میں جا کر سکونت اختیار کر لی۔ غسانی قبائل صدیوں رومیوں کے زیر اثر رہے۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنی عربی تہذیب و تمدن کو ترک کر کے رومی تہذیب و تمدن کو اپنا لیا تھا۔ غسانیوں نے اپنے علاقے میں بڑے بڑے گرجے تعمیر کیے اور رومی کنیزوں کو اپنے حرم میں بھی داخل کر لیا۔ ان کی عمارتوں میں سفید رنگ کا پتھر استعمال ہوتا تھا، کیونکہ وہ عرصہ دراز سے رومیوں کے حلیف بن کر ایرانیوں سے برسرے پیکار رہے تھے، اس لیے فنون جنگ میں ان کو کمال حاصل ہو گیا اور وہ دفاع کے طریقوں سے پوری طرح واقف تھے۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدم بقدم جاری ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔